اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی فجر کی نماز کی اہمیت، تاکید اور ہماری کوتاہی سے متعلق۔ فجر کی نماز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فجر کا وقت انتہائی بابرکت ہوتا ہے، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ صبح کے وقت میں برکت، اور یہ بات کئی احادیث میں مروی ہے۔ اس وقت دین دنیا کا جو کام جائز کام کیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے، چنانچہ کئی صحابہ کرام سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی لشکر روانہ فرماتے تو صبح صبح اسے بھیجتے اور یہ فرماتے کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کے وقت میں اپنا رزق تلاش کیا کرو، کیونکہ صبح کا وقت برکت اور کامیابی کا وقت ہے۔ رزق کا لفظ عربی زبان میں بہت عام ہے۔ کھیتی ہو، تجارت، علم ہو یا روحانی غذا کی تلاش یا جسمانی صحت، مطالعہ کرنا ہو یا غور و فکر، باہر کے کام ہو یا گھر کے اندرونی کام، ان سب کاموں کے لیے صبح کا وقت برکت کا وقت ہے۔ اس وقت میں کیے جانے والے کام میں برکت بھی ہوتی ہے اور آسانی بھی، اور کامیابی کی بھی قوی امید ہوتی ہے۔ نیز اس وقت ذہنی، جسمانی اور روحانی قوتیں چست اور زندہ دم ہوتی ہیں، جس سے کام بھی اچھا ہوتا ہے اور آسان بھی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بطور خاص اس وقت متوجہ ہوتی ہے۔ اس لیے مردوں اور خواتین کو یہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ فجر کی نماز اور قرآن کی تلاوت کے بعد مردوں کو اپنے کاموں میں اور خواتین کو اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو جانا چاہیے۔ اس پر عمل کرنے والے اپنے اوقات اور اپنے کاموں میں برکت کا کھلی آنکھوں مشاہدہ کریں گے۔ حضرت صخر ابن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ صخر ابن وداع فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جب کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تھا تو آپ صبح صبح روانہ کرتے تھے۔ خود صخر ابن وداع تاجر تھے، وہ بھی اپنی تجارت کا کام صبح صبح کرتے تھے، چنانچہ وہ اس حدیث شریف کی برکت سے انتہائی مالدار ہو گئے تھے اور ان کے پاس بہت سا مال جمع ہو گیا تھا۔ صبح کے وقت کی اہمیت کی وجہ سے اکثر سلف صالحین اور عام حالات میں نماز فجر کے بعد بھی سونے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور بیماری وغیرہ کا عذر ہو، الا یہ کہ ضعف اور بیماری وغیرہ کا عذر ہو۔ رہی بات فجر کے بعد سونے کی، تو اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً فجر کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ کر یا تو ذکر میں مشغول رہتے یا صحابہ سے دینی یا دنیاوی امور پر بات چیت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نیند سے منع فرماتے تھے کہ یہ نیند جسمانی بخار کو بڑھاتی ہے، انسان کو سست کرتی ہے اور طبیعت میں خشکی پیدا کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح کا سونا جہالت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سورج طلوع ہونے کے بعد ہی آرام فرماتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا معمول بھی فجر کے بعد نہ سونے کا تھا، بلکہ عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تو اس وقت گھر والوں کو بھی سونے نہیں دیتے تھے۔ اکابرین امت بھی فجر کے وقت سونے کو پسند نہیں کرتے، اور اسی طرح عصر کے بعد سونے کو بھی ناپسند کرتے تھے کہ فجر کے بعد سونا سستی
اور رزق میں تنگی کا باعث بنتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں، صبح کے وقت سونا بہت گھٹیا عمل ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کا سبب ہے، مثلاً سستی، رنگ کا پھیکا ہو جانا، جگر کی بیماری وغیرہ وغیرہ۔ ان روایات اور آثار کو دیکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت سونا محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں، لیکن اس وقت سونے کے بارے میں حرام یا ناجائز ہونے کا فتویٰ بھی کسی نے نہیں دیا، بلکہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے سو جائے تو گنہگار بھی نہیں، اگرچہ نہ سونا ہی اصل اور مطلوب ہے۔ حضرت شیخ طلحہ منیار صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ امت کے بعض افراد نے صبح کے بعد سونا زندگی کا لازمی حصہ بنایا ہوا ہے۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے، کما کے تھک جانے کے بعد بھی دلی سکون کے نہ ہونے اور ضروریات کے پورا نہ ہونے نے دل اور دماغ کو بوجھل کر دیا ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیا کمی ہے؟ کمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہ کرنا ہے۔ پھر ایسی غفلت پر اگر رزق کی پریشانی ہو تو اس کا کیا علاج ہے؟ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے یہاں مارکیٹوں کا مزاج ہی رات گئے تک کاروبار کرنا اور صبح دیر سے کھولنا بن گیا ہے، لیکن کیا اس کا حل صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہے، لہذا مایوسی کی کوئی بات نہیں، ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فجر کے بعد کے 6 گھنٹے استعمال کرنے والے شخص کے دن روشن اور پرسکون ہوتے ہیں، جبکہ دیر سے اٹھنے والے کے بوجھل اور ناکامیوں سے عبارت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو ایک فطرت اور ایک قانون کے تحت پیدا کیا ہے۔ سورج صبح طلوع ہوتا ہے، تاریکی کو روشنی میں بدلتا ہے، اس کی کرنوں سے پھول کھلتے، فضائیں مہکتی اور سبزہ چرندوں پرند قوت افزائش حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح سورج دوپہر کو طلوع نہیں ہو سکتا، انسان بھی دوپہر کو جاگ کر کامیابی اور سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ فجر کے بعد 6 گھنٹوں کی مثال ہماری نوجوانی کی ہے۔ جس طرح جوانی کا دور ہماری زندگی کا بہترین صلاحیتوں سے بھرا خوابوں کو حقیقت بنانے کا دور ہوتا ہے، اسی طرح 24 گھنٹوں کی نوجوانی صبح کی یہ 6-7 گھنٹے ہیں جن کے استعمال سے ہم اپنے مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وقت انسان کو فطرت کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ بہتر فیصلے کرتا ہے، جبکہ صبح کے گھنٹوں کو سو کر برباد کرنا ایسا ہی ہے جیسے انسان جوانی کو سو کر ضائع کر ڈالے۔ دنیا کی کامیاب قومیں فطرت کے اسی اصول، جلدی سونا، منہ اندھیرے جاگنا کے تحت ہی ترقی کی منازل طے کر سکی ہیں۔ چین، جاپان، امریکہ، یورپ، ہر جگہ لوگ صبح سویرے دن کا آغاز کرتے ہیں۔ جو قومیں خندہ پیشانی سے جاگتے ہوئے صبح کا استقبال کرتی ہے وہ اس سے بیش بہا فوائد حاصل کر پاتی ہیں۔ ہمارا دھیان ابھی تک اس باریک اور انتہائی اہم نقطے کی جانب نہیں گیا کہ رات کے اندھیروں میں بلا وجہ جاگنا ہمیں سوائے اندھیروں کے کہیں نہیں پہنچائے گا۔ بحیثیت والدین بھی ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو صبح جلد اٹھنے کے اس بہترین ہتھیار سے ابھی سے لیس کریں جو کہ اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے کل شدت سے درکار ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو صبح جلد اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، فجر کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب